لوگ ہیں جن کے سب بھولنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حافظہ کمزور ہوتا ہے یا وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے؟ ایسا حافظہ جو ہے نا یہ اس قدر کمپلیکیٹڈ چیز ہے، دماغ انسان کا جو ہے، برین جو ہے، کہ اس کی گہرائی تک آج تک لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے. اب بھی یہ حال ہے کہ کبھی اس کے بھی جو خلی ہے نا، سیلز جن سے یہ برین بنتا ہے، ابھی تک ان کی تعداد کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ بھی 4 کھرب ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ. اور ایک ایک سیل جو ہے نا وہ اپنی جگہ ایک پوری زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک پوری کائنات ہی وابستہ ہے. ایون کہ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ یہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو لگتا ہے کہ یار میں تو فلاں جگہ گیا ہوا ہوں، حالانکہ وہ وہاں گیا ہی نہیں ہوتا، اور اچھا اس کو وہ چیز بھی پوری یاد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میں شام نہیں گیا، لیکن اچانک میرے دماغ کے اندر آ جائے کہ جناب شام کے گلی بازار کوچے محلے مسجد لوگ یہ وہ میں پوری تفصیل سے بیان کر دوں، تو اب یہ ایسی حیرت انگیز چیز ہوگی کہ بھئی میں کبھی گیا ہی نہیں تو یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ایک باقاعدہ یہ ایک وہ ہے، یہ ایک سائنس ہے، ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کی یہ توجہ بیان کی کہ ہوتا یہ ہے کہ سونے کی حالت میں انسان کی روح جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ سونے کی حالت میں روح جو ہے وہ اس میں سے لے لی جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ روح سفر کرتی ہے. اچھا اب روح کے لیے اور جو خواب کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، یہ وقت کی قید سے پاک ہوتا ہے. یہاں جو 1 گھنٹہ ہے، خواب کے 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے آپ 100 سال گزار دیں. خواب کے اندر اتنا کچھ ہو جاتا ہے. اچھا اوپر سے جب روح خواب کے اندر کہیں گئی ہے تو روح کی اپنی طاقتیں، تو روح خواب کے چند لمحات کے اندر پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار کے بھی آ جائے نا تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا. اچھا اب ہوگا یہ کہ روح واپس آ گئی، جو اس کے مشاہدات ہیں وہ دماغ میں گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹا کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ برین ہے. اب یہ اس کے دماغ کے، اب وہ اٹھتا ہے، اس کو کبھی یاد آتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے یار میں تو 50 سال گزار کے آیا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے حالت خواب کے اندر جو اس کی روح نے سفر کیا، اور وہ جو اس نے اس وقت گزارا خواب کے اندر، یہ اس کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ وہ میموری ہوتی ہے جو اس کے دماغ کے اندر جمع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ یہ سارا بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا بات. اچھا دوسرا اس کے پیچھے کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اولاد ہوتی ہے، اپنے باپ سے اس کی شکل ملتی ہے، دادا سے ملتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دور بندہ آئے کوئی 50 سال بعد بھی کسی سے ملے نا، کسی کی شکل دیکھتے بولتا ہے یار تم وہ جمال صاحب کے پوتے تو نہیں ہو. اب اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے جمال صاحب کو 50 سال بعد دیکھا تھا، اور 50 سال بعد اب اس نے اس بچے کو دیکھا ہے، پہلے دیکھا تھا، یعنی کہ 50 سال پہلے دیکھنے کے بعد آج وہ دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں اس کا پورا نقشہ موجود ہے، 1 سیکنڈ میں بول دے گا یار تم اس کے بیٹے ہو. اچھا اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو شکل و شباہت ہے یہ اوپر سے چلتی آتی ہے. جیسے شکل و شباہت چلتی آتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں انسان کے ساتھ ٹرانسفر کرتا ہے آگے. اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پردادا نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، اب وہ ٹرانسفر ہوتا ہوا جو ان کی میموری کا جو حصہ ہے نا وہ بھی ٹرانسفر ہو کے میرے ساتھ آ گیا. اچھا اب میرے دماغ کے 4 کھرب خلیات میں سے جو 1000 خلیات ہیں وہ والے ہیں کہ جو میرے دادا نے دیکھے ہوئے تھے، اور جو اس کی میموری ہے، جو اس کی یادداشتیں ہیں وہ ہے میرے ساتھ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جب میں ہوشیار پور میں تھا، یعنی میرے پردادا دادا کا جو شہر ہے وہ ہوشیار پور انڈیا کا تھا، تو جب میں ہوشیار پور میں تھا تو ہمارا یہ زمین ہوتی تھی، ایسا گھر ہوتا تھا، یہ ہے. اب میں ساری چیزیں بیان کر دوں گا. اچھا اب اس کو جو بالکل ہی یعنی کہ جوہلا ٹائپ کے ہیں وہ تو اس کو آوا گون اور تناسق کے اندر لے جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے پیچھے کیا ہوگی کہ وہ جو میموری کا حصہ ہے بیسیکلی وہ ٹرانسفر، جیسے شکل و شباہت آئی ہے اسی طرح میموری پاور ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہوتی. کسی کے لیے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کھل جاتا ہے، اس کا وہ پورشن مائنڈ کا جو وہ کھل جاتا ہے، اور اس کے خزانہ یادداشت سے وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. اللہ. اب اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آج سے 150 سال پہلے میں فلاں جگہ ہوتا تھا اور میں نے وہاں پر یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ اس نے نہیں کیا ہوتا، وہ اس کے پردادا نے کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹرانسفر ہوا تو اس کے ساتھ اب وہ سامنے آ گیا. تو یہ جو
یاداشت کی بات ہے یہ، یعنی یہ کبھی کبھی ایسے خلیے بند بھی ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ پوچھ رہے تھے کھل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کے بند ہو جاتے ہیں، تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. اچھا سیریس تو وہ لے جو بیچارہ جس کی سائیکل رہ گئی تھی. ایسا پتہ کیا ہوتا ہے، دماغ میں یاد ایک کوئی چیز جاتی ہے نا، جب وہ اندر جاتے ہیں نا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آگے والا دروازہ اس کا آلریڈی بند ہوتا ہے. جب وہ کبھی گفتگو کرتا ہے تو اب وہ کھلتا ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے. عمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عمر کے حساب ساتھ ساتھ یہ جو یاداشت اندر جا کے جو دروازہ بند ہونا ہوتا ہے نا، یہ بند نہیں ہوتا، وہ پھر نکل آتی ہے. اس لیے عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو یاداشت کی قوت کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اب جو اس کو پرانی باتیں تو پوری ڈیٹیل سے یاد ہوں گی. یعنی آپ کو بوڑھوں کے اندر یہ چیزیں ملیں گی بچپن کہ ان کو بچپن کی یاد تو پوری یاد ہو جائے گی، لیکن آج صبح کا یاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچپن میں چیز گئی تھی نا، اس نے تو اپنی جگہ جا کے سیٹل ہو گئی وہ، لیکن جو اب تازہ تازہ گئی ہے وہ کھلے دروازے میں گئی ہے، تو لہٰذا وہ جا کے جگہ نہیں پکڑ پاتی. اب تو سائنسدان بھی ہو گئے مجھ سے. حافظے کی جو باریکی ہے نا، یہ ایسی ہے کہ بس کمال ہے. اچھا پھر کمال یہ ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں. کسی کو کوئی چیز بڑی یاد ہوتی ہے، کسی کو کوئی یاد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا حافظے والا آدمی ہے، لیکن بعض اوقات اس کو ایسی چیز بھولتی ہے کہ وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے. میں نے ایک انتہائی ذکی، انتہائی ذہین آدمی کا میں نے واقعہ پڑھا کہ اس نے ایک مٹھی داڑھی اپنی کاٹنی تو اس نے یوں پکڑ کے اوپر سے کاٹ دی ایک مٹھی. اللہ، بعد میں یاد ہے کہ نہیں مٹھی پکڑ کے نیچے سے کاٹ دیں، حالانکہ وہ اپنے زمانے کے اذکیاء کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا، ذہین لوگوں میں. تو بعض اوقات خلیات نا 4 کھرب خلیات ہیں. اب 4 کھرب روپے کسی کے پاس ہونا تو سنبھالتے سنبھالتے اس کی زندگی گزر جائے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اللہ کہ کی شان یہ ہے. کیا کیا انسان کے ساتھ ہوتا ہے.